اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور صبر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ میدان جہاد میں نکلو اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ دو، فروخت کر دو۔ تو حکم دیا وَلَا تَقُولُوا، اگر ہم دنیا میں صبر کریں گے تو لوگ تو ہمیں ماریں گے، پیٹیں گے، قتل کریں گے، ختم کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، صبر کے اعلیٰ درجے پر اعلیٰ زندگی عطا کروں گا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں۔ اموات خبر ہے مبتدا محذوف کی، ہم اموات، کہ وہ مردہ ہیں۔ اللہ کے راستے میں قتل ہونے والوں کے بارے میں نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ زندہ ہوں گے، بلکہ اللہ نے فرمایا بل احیاء، ای بل وہم احیاء، مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب وہ زندگی کیسی ہے؟ نہ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں، نہ وہ ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ انشاءاللہ چوتھے پارے میں ہم حیات شہداء پر مفصل بحث کریں گے کہ حیات شہداء سے کیا مراد ہے۔ یہاں آیت کا سیاق اتنا ہی ہے کہ ان کی زندگی کے بارے میں نص قطعی آ چکی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس زندگی کی تڑپ نصیب فرما دے۔ دنیا ساری زندہ ہونا چاہتی ہے، اور اللہ پاک نے زندہ رہنے کا سلیقہ صرف مسلمانوں کو سکھایا ہے کہ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ تو زندہ ہو جاؤ گے۔ نہ تمہیں کوئی آب حیات پینے کی ضرورت ہے، نہ انجیکشن لگوانے کی ضرورت ہے۔ بش زندہ ہونا چاہے نہیں ہو سکتا، ٹونی بلیئر زندہ ہونا چاہے نہیں ہو سکتا، تم ہو سکتے ہو۔ ایمان والو تم ہو سکتے ہو کہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو تو اللہ تمہیں زندگی دے دے گا، اور یہ زندگی اتنی اعلیٰ عرفہ اور اونچی ہوگی کہ دنیا والے اس کا شعور بھی نہیں رکھتے، پہچان ہی نہیں سکتے۔ اب ایک چیونٹی کو کیا پتا کہ ہاتھی کی زندگی کیا ہوتی ہے، ایک مچھر کو کیا پتا کہ گھوڑے کی ٹانگوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ تو اس دنیا کی ناقص زندگی جینے والے لوگوں کو کیا پتا کہ شہید کی زندگی کتنی اونچی اور کتنی طاقتور ہے۔ اگر ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہو، اس بچے کو آپ باہر کی دنیا سمجھانا چاہیں، سمجھا سکتے ہیں؟ نہیں سمجھا سکتے۔ اسے آپ کہیں جی دنیا میں بڑے بڑے درخت ہوں گے، 20 فٹ کا درخت ہوتا ہے، وہ کہے گا جگہ ہی نہیں ہے، 20 فٹ کا درخت کہاں ہو سکتا ہے۔ اسے کہو کہ بیٹا ہے جگہ، کہے گا نہیں ہے جگہ، دیکھو بس ماں کا پیٹ تو اتنا ہی ہے۔ اسے کہو بابا سمندر ہوتے ہیں بڑے بڑے، کہتا ہے نہیں ہو سکتے سمندر، بس یہی سمندر ہے جو میرے ناک میں لگا ہے، منہ میں لگا ہوا ہے، اسی سے میں پی رہا ہوں جو ماں کا خون، یہی سب کچھ ہے۔ اسے کہو کہ بڑا میدان ہے اور اتنے بڑے بڑے سیب ہوتے ہیں، کیلے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، نہ سیب کی جگہ ہے نہ کیلے کی جگہ ہے۔ اسے کہو تربوز بھی ہوتا ہے اتنا بڑا، وہ کہے گا تربوز تو مجھ سے بھی بڑا ہوگا، پھر میں تو ہو نہیں سکتا۔ یہ شعور نہیں ہو سکتا، لیکن جب باہر آتا ہے تو چین چین کر کے روتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں۔ اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے شہید کی زندگی بہت طاقتور زندگی ہے، بہت اونچی زندگی ہے۔ ہم جیسے کمزور لوگ اس زندگی کو سوچ ہی نہیں سکتے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو۔